الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى. قال كل عتل جواد مستكبر. رواه مسلم. حمد و صلاۃ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 25 کی سب سے پہلے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. کس چیز کی خوشخبری؟ ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اور کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہم دنیا میں دیے گئے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 25. اسی طرح میں نے جو حدیث پڑھی ہے یہ حدیث مسلم شریف کی ہے جس کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يدخل الجنة أقوام
افئدتهم مثل افئدت الطير، نبی نے فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نرم دل، عاجز، منکسر المزاج، ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے، بے ضرر، کسی کو نقصان نہ پہنچانے والے اور حلیم الطبع لوگ جنت میں جائیں گے۔ جو نرم دل ہوں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے نہیں ہوں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو عاجز اور لاچار سمجھنے والے ہوں گے، جو کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہیں ہوں گے اور ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوں گے۔ خوف اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کی خشیت، بھائے اور ڈر ان کے اندر ہمیشہ ان کے دلوں میں رہتا ہوگا۔ چنانچہ اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو وہ تکلیف نہیں پہنچاتے ہوں گے۔ ایسے لوگ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسری جو حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ دوسری حدیث بھی مسلم شریف کی ہے۔ اس حدیث کے بیان کرنے والے حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ کیا ان کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ان کے بارے میں ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ناتواں، لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا برگزیدہ کہ اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا۔ یہ حدیث مسلم شریف کی۔ اس حدیث سے ہمیں صاف طور سے معلوم ہو گیا کہ جنت میں غریب، فقیر، محتاج، مسکین اور کمزور لوگوں کی کثرت ہوگی۔ زیادہ تر لوگ جنت میں وہ ہوں گے جو دنیا میں غریب تھے، فقیر تھے، محتاج تھے، مسکین تھے، کمزور تھے، لوگ ان کو کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ ایسے لوگوں کی کثرت جنت میں ہوگی، یہ حدیث ہمیں بتاتی۔ اسی طرح سے
ایک اور حدیث ہمارے سامنے ہے مسند احمد کی، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم علی النار كل لين سهل قریب من الناس، رواه احمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو نرم دل ہے، شریف النفس ہے، منکسر المزاج ہے اور لوگوں سے قریب یعنی ہر دل عزیز ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نرم دل، شریف النفس، منکسر المزاج اور ہر دل عزیز شخص جنتی ہے۔ یہ خوب، یہ خصلت، یہ خوبی ہم مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں، جہنم سے ہم کو بچا لیا جائے، تو توحید پرست ہونے کے ساتھ ساتھ شرک بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ ہمیں نرم دل ہونا پڑے گا، شریف النفس بننا پڑے گا، منکسر المزاج ہمیں ہونا پڑے گا، اور ہمیں یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ مجھ سے ہر آدمی پیار کرے، محبت کرے۔ اگر یہ خوبیاں ہمارے اندر پائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى قالوا یا رسول اللہ ومن یابى قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی، یعنی میری امت کا ہر فرد، ہر شخص جنت میں داخل ہوگا، مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس نے جنت میں جانے سے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، میری بات کو مانا، میرے نقش قدم پر چلا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی، جس نے میری بات کو نہیں مانا، میرے طور طریقے کو چھوڑ کر کے میرے علاوہ کسی اور کے طور طریقے کو اپنایا، اس پر چلا، گویا کہ اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں صاف طور سے بتاتی ہے کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی پڑے گی۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے ہوا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کیسے ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، عمرہ کیسے کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی، تب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طور پر اطاعت و فرما برداری کرنے والے مانے جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے نبی کی اطاعت و فرما برداری کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں بنا لیا، تو یقین مانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے
کسی اور کو بنایا، کسی فلمی اداکار کو بنایا، یورپ کے کافروں کا کو اپنا آئیڈیل اگر ہم نے بنایا تو ایسے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پسے پشت ڈال دی، تو ایسی صورت میں ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے اور ہمارا مقدر جہنم ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز پڑھیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے، روزہ رکھیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق، حج عمرہ کریں، یہ ساری کی ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق ہوں، تاکہ ہم جنت کے مستحق ٹھہریں اور جہنم سے ہم کو بچا لیا جائے۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے ایک اور حدیث ہے، ان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، سبحان اللہ، رواہ مسلم۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہم تمام مومنوں کی ماں ہیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ یہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ ڈیلی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعات نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے، سبحان اللہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اپنے کان سے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس حدیث سے پاک سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزانہ ڈیلی 12 رکعت نماز، یعنی نماز فجر سے پہلے 2 رکعت، نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت، نماز مغرب اور بعد میں نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت اور نماز ظہر یعنی فرض نماز کے بعد 2 رکعت، نماز مغرب کے بعد 2 رکعت اور نماز عشاء کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمارے وہ بھائی جو فرض نماز ادا کر کے فوراً نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، انہیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو کتنی بڑی نعمت سے محروم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کسی ایمرجنسی میں آپ نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں فرض نماز ادا کر لینے کے بعد یا فرض نماز سے پہلے جو سنت موقدہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ان کو بغیر ادا کیے ہوئے ہم مسجد سے نہ نکلیں، یا ان سنتوں کو اگر مسجد میں ہم نہیں پڑھ سکے تو اپنے روم پر، اپنے گھروں میں جا کر کے ضرور ادا کر لیں یا ادا کر کے آئیں۔ جو فرض نماز سے پہلے جو سنت ہے، مثال کے طور پر فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روم سے اگر پڑھ کر کے آتے ہیں تو اور ہی زیادہ اچھا ہے،
اپنے روح سے پڑھ کر کے آتے ہیں تو اور ہی زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح سے ظہر میں فرض نماز سے پہلے 4 رکعت یا 2 رکعت، ایک روایت مطابق 2 رکعت اور ایک روایت مطابق 4 رکعت اگر اپنے روح سے پڑھ کر کے آتے ہیں اور پھر فرض نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت موقدہ ہے اس کو ہم جا کر کے اپنے روح میں پڑھتے ہیں تو بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہتر ہے۔ اگر یہ خطرہ ہو کہ ہم اپنے روح میں نہیں پڑھ پائیں گے، اگر مسجد سے نکل گئے تو بہتر یہی ہے کہ مسجد ہی میں پڑھ کر کے جائیں، کیونکہ عام طور سے شیطان بہکا لیتا ہے، کسی نہ کسی کام میں آپ کا دماغ لگا دے گا اور پھر وہ سنت آپ کی چھوٹ جائے گی، اور جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی وعدہ کیا ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ یہ شیطان کی چاہت ہے، یہ شیطان چاہتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر یہ خدشہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم روح پر گئے تو وہ سنتیں ہم ادا نہیں کر پائیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ مسجد میں آپ ان سنتوں کو ادا کر کے ہی نکلیں۔ لیکن اگر آپ پر اپنے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ان سنتوں کو اپنے گھر میں اپنے روح میں ادا ضرور کر لوں گا، تو پھر افضل اور بہتر یہی ہے کہ تمام سنتوں کو اپنے گھروں پر ادا کیا جائے، اپنے گھروں پر ادا کیا جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرائض کے علاوہ سنتوں کو اپنے گھروں میں ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق افضل ہے، بہتر ہے۔ تو اس طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اسی طرح سے صلہ رحمی کرنے والے جنت میں جائیں گے، صلہ رحمی یعنی رشتہ ناتا جوڑنے والے بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ ناتا کاٹے نہیں۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہم کو کاٹتا ہے، ہم سے کٹتا ہے، تو ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کریں، ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ خوبی ہمارے اندر پائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم انشاءاللہ ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ دلیل اس کی مسلم شریف کی حدیث ہے، عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی على عمل اعمله يدينني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصلي وتصل ذا رحمك فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہی وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو ہجرت کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے یہاں مہمان بنے تھے، انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبانی کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوا، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا کوئی عمل، کوئی ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندگی کر، اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، یعنی شرک نہ کرنا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رحم والوں سے تعلق رکھ، یعنی رشتے ناتے بنائے رکھ، رشتہ ناتا نہ کاٹ۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر یہ عمل کیا
تو جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ حدیث پاک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا جنت میں جائے گا۔ صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ ناتا جوڑنے والا، کاٹنے والا نہیں، رشتہ ناتا جوڑنے والا، وہ بندہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، ہم میں سے جو بھائی اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں اور ان سے اپنا تعلق ان سے توڑ لیے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور ان سے اپنا تعلق بنا لیں اور پیار محبت کے ساتھ ان کو منا لیں، سمجھا لیں۔ پھر بھی اگر وہ نہیں مانتے، آپ کی طرف نہیں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے آپ پکڑے نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے، جیسا کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہمارے سامنے ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، تو آپ لوگ سب لوگ انشاءاللہ بتا لے جاؤ گے۔ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ علی کون ہے؟ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور حضرت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی ان کی زوجیت میں تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے چھوٹی بیٹی، جس سے آپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ محبت کرتے تھے، وہ بیٹی ان کی زوجیت میں تھی، وہ بیٹی ان کی زوجیت میں تھی۔ بہرحال یہی اسلام کے چوتھے خلیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کہ کون؟ شوہر نامدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت لغرافا یرا ظہورها من بطونها الحدیث۔ میں حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہیں، سبحان اللہ، پہلے سے جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے، سبحان اللہ۔ جنت میں ایسے محل ہیں کہ جن کے اندر آپ کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے، اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک عربی، ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ اس طرح کا محل کس آدمی کے لیے ہے جنت میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے، جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، بکثرت روزہ رکھے، اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں اٹھ کر نماز پڑھے، یعنی تہجد کی نماز پڑھے۔ ایسے لوگوں کے لیے یا ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں یہ محل تیار کر رکھا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ اسی طرح سے جنت میں عادل، عدل و انصاف کرنے والا، حاکم، مدیر، فورمین یا گھر کا مالی، گاؤں کا پردھان، اور دوسروں کو رحم کرنے والا آدمی، نرم دل، پاک باز، اور دوسروں سے سوال نہ کرنے والا، دوسروں سے بھیک نہ مانگنے والا بغیر ضرورت کے، جنت میں داخل ہوگا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ جنت میں جانے والے 3 پرکار کے لوگ ہوں گے، 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ نمبر 1 حاکم، انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا آدمی اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا۔
نمبر 2 وہ شخص جو ہر قرابت دار، رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے۔ نمبر 3 وہ شخص جو پاک دامن ہے اور عیالداری کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا ہے، پاک دامن ہے اور فیملی لمبی ہونے کے باوجود، گھر والے کھانے والے زیادہ ہونے کے باوجود وہ کسی سے سوال نہیں کرتا ہے، مشکل سے اس کا گزر بسر ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھیک نہیں مانگتا ہے۔ ایسے 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ضرور جنت میں داخل ہوں گے، وہ لوگ ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح سے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت له الجنہ، رواہ ابو داؤد۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یوں کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت ہمارے اوپر واجب ہو جائے تو موحد ہونے کے ساتھ ساتھ، شرک سے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو بھی یا اس ذکر کو بھی ہم پڑھ لیا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق جنت ہمارے اوپر واجب ہو جائے گی، ہم انشاءاللہ ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں، 2 بیٹیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح سے آئیں گے۔ قیامت کے دن میں اور وہ، کون؟ میں اور وہ یعنی بیٹی والا، جس نے 2 بیٹیوں کی پالن پوشن کیا ہے اس دنیا کی زندگی میں، پال پوس کر کے ان کو جوان کیا، ان کی شادی بیاہ کیا، اچھی تربیت کی، ایسے شخص کے بارے میں نبی سے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے، ہم دونوں قیامت کے دن ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملایا، اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح سے ہوں گے۔ اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ اس حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال تک میں نے خدمت کی، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خادم رسول ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے وضو کے بعد جو بندہ، وضو کرنے کے بعد جو بندہ 2 رکعت نفل یعنی تحیۃ الوضو باقاعدگی سے یعنی ہمیشہ ادا کرتا ہے، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص وضو کرنے کے بعد جب بھی وضو کرے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہے، وہ شخص ضرور جنت میں انشاءاللہ داخل ہوگا، اگر وہ موحد ہے، شرک نہیں کیا ہے، کفر نہیں کیا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال کو جانتے ہوں گے، یہ بلال کون ہے؟ ہاں، مؤذن رسول ہے، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو پھر اذان دینا انہوں نے بند کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اتنی محبت تھی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سبحان اللہ، کہ یہ کہتے تھے میں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں اذان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، میں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں۔
اس لیے وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے، بے ہوش گر جایا کرتے تھے. سبحان اللہ، اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی ان کی. ایک بار لوگوں نے اصرار کیا ان سے کہ بلال آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیتے تھے، پھر آپ کی آواز ہم سننا چاہتے ہیں. لوگوں نے بہت اصرار کیا، بہت اصرار کیا. تمام کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے پہنچے بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حد درجہ محبت کرتے. کالے کلوٹے تھے بیچارے، حبشہ کے رہنے والے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی بہت زیادہ ان کی قدر و قیمت تھی. چنانچہ یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا کون سا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی زیادہ امید ہے؟ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام میں پرویش کرنے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد تمہارا کون سا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی امید ہے کہ جس کے بیس پر تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ ضرور بخش دے گا اور مجھے جنت میں داخل فرمائے گا اور جہنم سے ہم کو بچا لے گا؟ تو کون سا تمہارا عمل ہے؟ تو کیوں آپ نے پوچھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے. سبحان اللہ. اے بلال، آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی، تمہارے کھڑاؤں کی آواز میں نے سنی ہے. بھلا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تمہیں شرف حاصل ہو رہا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں پاتا کہ دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں، چاہے دن میں وضو کروں چاہے رات میں وضو کروں. دن کے کسی بھی حصے میں وضو کرتا ہوں یا رات کے کسی بھی حصے میں وضو کرتا ہوں، تو ایک کام میں ضرور کرتا ہوں کہ وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں. میں نفلی نمازیں پڑھتا ہوں، نفلی نماز پڑھتا ہوں. یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وضو کرنے کے بعد کم سے کم اگر کوئی بندہ 2 رکعت تحیۃ الوضو باقاعدگی سے ادا کرتا ہے، ایسا شخص انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح سے نماز روزے کی پابند، پاک باز اور شوہر کے اطاعت گزار خواتین، عورتیں جنت میں جائیں گی. دلیل اس کی کیا ہے؟ ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، 5 نمازیں یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 جو فرض نمازیں ہیں، جو عورت ان کو ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کا کہا مانے، تو قیامت کے روز اسے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. کاش کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس طرح سے ہوں، کاش کہ ہماری مائیں اور ہماری بیویاں اس طرح سے ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو آواز سنائی دے گی کہ اے خاتون، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے.
یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی کسی اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو اس پر نہ آنے دے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، تو ایسی عورت قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے کہیں گے کہ تو جنت میں جا اور جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہمیں جنت میں داخلہ مل سکتا ہے، پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ ایک چیز جس میں بہت سارے لوگ کوتاہی برتتے ہیں، اگر اس میں وہ کوتاہی نہ برتیں اور وہ صحیح ٹھیک ٹھاک رہیں تو ضرور وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ کون ہے؟ یتیم کی کفالت کرنے والا۔ یتیم کوئی ہے، کوئی آپ کے انڈر میں آ گیا ہے، آپ کے اندر آپ کے ماتحت کوئی یتیم بچہ پڑھ رہا ہے، اگر اس کی آپ نے صحیح ڈھنگ سے کفالت کی، دیکھ ریکھ کی، تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ دلیل اس کی مسلم شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم لہو او لغیر انا وہو کہاتین فی الجنہ واشار مالک بالسبابہ والاسطى رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، اور میں جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو نبی نے جو فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا، اس کا پالن پوشن کرنے والا، اس کی پرورش و برداشت کرنے والا، اس کی اچھی تعلیم و تربیت دینے والا، قیامت کے دن اس طرح سے آپ نے فرمایا میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح سے ہوں گے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے اپنے انگلی کو اس طرح سے کر کے بتایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر خوش قسمتی ہی کہیں آپ یہ یتیم کی کفالت کا اگر آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ نے اگر اس کی اچھی طرح سے کفالت کی، دیکھ ریکھ کیا، تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گے، جنت میں بالکل قریب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم میں سے جو یتیم کی کفالت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح کفالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ہمسایہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے بغل والا جو گھر ہے وہ آپ کا جو ہے پڑوس ہے، وہ آپ کا ہمسایہ، وہ تو ہے ہی۔ آپ کے ساتھ میں کام کرنے والے، کمپنی میں ایک ہی کمپنی میں کام کرنے والے، ایک ہی روم میں رہنے والے، یا آپ کے بغل میں جو روم ہے اس میں رہنے والے، وہ سب آپ کے پڑوسی ہیں۔ ان کے ساتھ اگر آپ نے حسن سلوک کیا، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ اگر آپ نے کیا، تو آپ خوش ہو جائیے کہ ضرور انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل ہوں گے۔ ہمسایہ کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، ساتھ میں کام کرنے والے کے ساتھ اچھا ویوہار نہ کرنا، یہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ جنت سے محروم کر دیے جائیں اور جہنم میں اس کی وجہ سے داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل فرمائے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ساتھ میں کام کرنے والے،
اپنے ساتھ میں رہنے والے، پاس پڑوس میں رہنے والے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ اگر وہ کہیں کسی موقع سے کہیں چلا جائے تو اس کے مال و متاع کے ہم نہایت امانتداری کے ساتھ حفاظت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ دلیل اس کی مسند احمد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے، نام لے کر کے انہوں نے کہا کہ فلاں عورت ہے جو دن کو روزہ رکھتی ہے، نفلی روزے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات میں تہجد کی نماز پڑھتی ہے، یعنی تہجد گزار ہے، لیکن ایک مشکل اس کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، اذیت دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت جہنم میں ہے، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سوچ رہے ہیں آپ پڑوسی کا کتنا بڑا حق ہے، پڑوسی کے ساتھ اس میں سلوک کرنا اور نہ کرنے کا کیا فائدہ اور نقصان ہے؟ نقصان یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ گرچہ وہ نفلی روزے رکھتی ہے، کثرت سے تہجد گزار ہے، لیکن پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو پھر وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ پھر صحابہ کرام نے ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت صرف فرض نماز ادا کرتی ہے، اے اللہ کے نبی فلاں عورت ہے وہ صرف فرض نماز ادا کرتی ہے اور معمولی کھانے پینے کی چیز صدقہ کرتی ہے، بہت زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتی ہے، معمولی چیزیں تھوڑی بہت صدقہ خیرات کر دیا کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کے اذیت کو اذیت نہیں پہنچاتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو وہ تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، یعنی فرض نماز ادا کرتی ہے، تھوڑی بہت صدقہ خیرات بھی کر لیتی ہے، یعنی نفلی وغیرہ اس پہلی عورت کی طرح سے وہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ نفلی نمازیں پڑھے، بہت زیادہ نفلی روزے رکھے، یہ اس طرح کی وہ نہیں ہے، فرض نماز ادا کرتی ہے، نوافل وغیرہ زیادہ ادا نہیں کر پاتی یا نہیں کرتی ہے، تو اور تھوڑی بہت صدقہ خیرات کر دیتی ہے، تو آپ سے فرمایا ہاں لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ عورت جنتی ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو توحید پرست ہونے کے ساتھ ساتھ شرک بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ساتھ میں رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ ہم کبھی بھی اپنے ساتھ میں رہنے والے کو نہ زبان کے ذریعے سے کوئی تکلیف پہنچائیں، کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جس سے آپ کے ساتھ میں رہنے والے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے، یا اسی طرح سے اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، کسی بھی چیز سے آپ اپنے ساتھ میں کام کرنے والے، اپنے پڑوس میں رہنے والے کو تکلیف آپ نہ پہنچائیں۔ اگر پہنچائیں گے تو آپ نے دیکھ لیا ہے، تہجد گزار ہونے کے باوجود، نفلی روزہ رکھنے کے باوجود یہ عورت کہاں جا رہی ہے؟ جہنم میں جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث سنا کر کے آج کے درس کو میں ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس حدیث کے بیان کرنے والے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے ضمانت دے دے اس چیز کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، جو شخص مجھے ضمانت دے دے اس چیز کی
جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور اس چیز کی جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس کی جو بندہ ضمانت دے دے کہ میں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اپنی زبان سے میں کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہوں، اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہوں، اللہ رب العالمین کی پسند ہی کی باتیں میں اپنی زبان سے نکالوں گا، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی کوئی بات اپنی زبان سے نہ میں نکالوں گا، نہ میں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دوں گا۔ بہت سارے لوگ زبان سے تکلیف کہتے دیتے ہیں، ایک تو بول کر کے کبھی کہ جب چھوٹے میں نے دیکھا ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کبھی کبھی آپس میں جو ہے اس کو ہم لوگ اپنے یوپی کے زبان میں بولتے ہیں بلاتا ہے، براوت ہے، بولتے ہیں براوت، دیکھو وہ جو ہمیں براوت ہے یعنی ایک یہ چڑھانا ہے، تو یہ بھی تکلیف ہے۔ آپ جیسے یہاں پر ہم نے دیکھا آدموں کی عادت ہے، اگر کوئی بندہ ہے اس کی کوئی بات آواز کیسے آ رہی بھائی، پھر آپ لوگوں نے شروع کر دیا خاموش رہیے بولیے نہیں، بس ایک آخری حدیث ہے، کیا میں کہہ رہا تھا، ہاں عربوں کے یہاں بھی ایک طرح کی یہ زبان سے تکلیف پہنچانے والی زبان سے تکلیف پہنچانے والا کام ان سے جو ہوتا ہے عام طور سے میں نے دیکھا ہے۔ مثلا ابھی آپ سے وہ بات چیت کر رہے، بعض سب کے سب نہیں، بعض لوگ ہیں آپ سے بہت اچھی باتیں کریں گے، جیسے آپ گئے کوئی اگر آپ سے اس کے دل میں نفرت ہے، دیکھا کہ دیکھا ارے منہ ٹیڑھا کر دیتے ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے تکلیف پہنچانے کے ذمہ سے ہیں، ہمیں اپنے زبان کے ذریعے سے کسی بھی طرح کی تکلیف کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور اس چیز کی جو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی جو بندہ مجھے ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے کہ میں ان کو کسی غلط کام میں استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اضمن لہ الجنہ، سبحان اللہ، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ہے کوئی ایسا اپنے زبان کی ضمانت دے دے کہ ہمیں اسے کبھی غلط اس میں استعمال نہیں کروں گا؟ اگر کوئی بندہ یہ ضمانت قیامت تک باقی ہے، اللہ کی طرف یہ ضمانت قیامت تک باقی ہے کہ جو بھی بندہ اس طرح سے ان دونوں کی ضمانت دے دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اس کے لیے گارنٹی لیتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی اپنی ان دونوں چیزوں کی ضمانت دی مجھے تو میں اسے وہ بندہ میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، ایسا بندہ ضرور جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بس شرط یہ ہے کہ شرک کا کوئی کام نہ کیا ہو، کفر کا کوئی کام نہ کیا ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی سے فرمایا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کو میں نے یہ وارننگ دی ہے اور آپ کو بھی میں یہ وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے نیک اعمال اغارت ہو جائیں گے اور آپ ضرور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی جہنم میں آپ کو ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے لیے چاہیں تو اس کو بخش دیں گے اور معاف کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جب یہ فضائل وغیرہ بیان کیے جائیں تو آپ یہ اپنے دل و دماغ میں رکھیں کہ توحید پرست ہونا ہمارے لیے شرط ہے۔
شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ اگر شرک میں مبتلا ہو گئے اور مرنے سے پہلے ہم نے توبہ نہیں کیا تو ہماری ساری نیکیاں آکارت برباد ہو جائیں گی، ہمیں کوئی اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کے حاصل نہیں ہوگا۔ جہاں پر ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا، فرعون جائے گا، حامان جائے گا، قارون جائے گا، شداد جائے گا، بڑے بڑے سرداران کفار جائیں گے، وہیں پر ہم کو بھی ڈال دیا جائے گا اور کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، وہاں پر اس کا کوئی سہایت اور مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس شرک کرنے والے، اس ظالم کا کوئی بھی ہیلپ اور سہایتا مدد کرنے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی پیر ہوں گے، نہ کوئی مرشد ہوں گے، نہ کوئی نبی ہوں گے، نہ کوئی ولی ہوں گے، نہ عالم، نہ جاہل، نہ مرد، نہ عورت، نہ جنات، نہ شیطان، نہ فرشتے، کوئی بھی اس کی مدد وہاں پر نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اس لیے جب بھی کوئی فضائل وغیرہ کی کوئی بات بیان کی جائے تو اپنے دل و دماغ میں آپ یہ رکھیں کہ اگر ہم موحد رہے تب ان سب کا ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، اور ورنہ سب دیوار پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں مشرکوں کے اعمال کے بارے میں کہ ان کے اعمال کے پاس جو نیک اعمال دنیا کے اندر یہ لوگ کرتے ہمارے پاس آئیں گے، ہم ان کے نیک اعمال کے پاس آئیں گے اور اسے ہبا منصورہ بنا دیں گے، ہاتھ میں لے کر کے پھونک مار کر کے اس کو اڑا دیں گے اور اس کا کوئی بھی فائدہ اسے حاصل ہمارے یہاں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی بارے گا ہم سب کو موحد بنائیں، توحید پرست بنائیں، متبع سنت بنائیں، شرک، بدعات، خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں اور زیادہ سے زیادہ خیر و بھلائی کے کام کرنے کی توفیق دیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔